إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. ونكتب لهم ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. درود بھیجیے. رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اکثروا من الصلاۃ علیہ، مجھ پر کثرت سے اور زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجا کرو، زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجا کرو. صلوات کو نماز تک محدود رکھتے ہیں، نماز میں صرف تشہد میں صلوات واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے. اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس پورے کو ترک کریں تو بھی نماز نہیں ہوگی. اللہم صلی علی محمد کا نام لیں وآلہ نہ پڑھیں، یہ نماز ایسی ہے جیسے وضو کے بغیر پڑھی ہو. نہیں ہے، غلط ہے. صرف تشہد میں صلوات واجب ہے، رکوع میں مستحب ہے. پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو بھی نماز صحیح ہے. سجدے میں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، نماز کے قضا ہونے کا خطرہ نہیں ہے، ذکر سجدہ بھی کریں اور صلوات بھی پڑھیں، آپ کا فرض بھی ادا ہو جائے گا، صلوات کا ثواب بھی ملے گا. نہیں پڑھیں گے تو نقصان کیا ہے؟ ثواب نہیں ملے گا، نماز ٹھیک ہے. یہ قنوت میں دعا سے پہلے بھی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اس لیے کہا گیا جو دعا بھی مانگو دعا سے پہلے بھی صلوات بھیجو، دعا کے بعد میں بھی صلوات بھیجو، اس لیے
کہ جو دعا، یہ صلوات بھی دعا ہے، جو دعا صلوات کی صورت میں مانگی جاتی ہے وہ یقیناً خدا قبول فرماتا ہے، اور خدا کی شان اس سے بالا تر ہے کہ پہلی دعا بھی قبول کرے، بعد کی دعا بھی قبول نہ کرے، درمیان کی دعا قبول نہ کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ہم صرف دعائے قنوت، رکوع، سجدہ اور تشہد اور مجالس میں میری درخواست پر آپ صلوات بھیجیں، اسٹیج سیکرٹری کی درخواست پر صلوات بھیجیں، یا پڑھنے والے کا کوئی نکتہ پسند آ گیا صلوات بھیجیں، یعنی اپنے صلوات کو نماز اور مجلس یا محفل تک اگر آپ محدود رکھیں، نہیں کہا جائے گا کہ آپ کثرت سے صلوات بھیجتے ہیں۔ اتنی صلوات تو ہر کوئی بھیجتا ہے، مجلس میں جا کر ہر کوئی صلوات بھیجتا ہے، نماز میں، تشہد میں، رکوع میں، سجود میں۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ تو ذکر رکوع اور ذکر سجدہ ہے نا، مشکل ہے، اس آدمی کے لیے مشکل ہے جس کو صحیح غلط میں تمیز ہے۔ جس کو صحیح غلط میں تمیز نہیں ہے اس کے لیے سب برابر ہے، ٹھیک ہے جی؟ سبحان ربی الاعلی، الف کے بعد عین کی آواز نکلنی چاہیے۔ اگر سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں یہ غلط ہے، لہذا حج پہ میں لوگوں سے کہتا تھا سبحان ربی العظیم، عین کا تلفظ بھی مشکل ہے، غین کا تلفظ بھی مشکل ہے، اس لیے اگر ان دونوں کو ٹھیک طریقے سے پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، ورنہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ نہ پڑھو، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ نہ پڑھو۔ رکوع میں بھی سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلی کی جگہ، سبحان ربی العظیم کی جگہ صرف اللہ اکبر کہو تو تمہاری نماز ہو جاتی ہے۔ ذکر ہے نا، ہر ذکر کافی ہے۔ وہ یہاں تو چلو نماز کا مسئلہ ہے نا، حج میں تو بڑے خطرناک مسائل پیش آتے ہیں۔ ادھر جب آپ نے کہا نا لبیک اللہم لبیک، اس کے بعد 25 کے قریب کام جو عام حالات میں جائز تھے وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ ناخن نہیں کاٹ سکتے آپ، بال نہیں کاٹ سکتے، سر نہیں چھپا سکتے، پاؤں نہیں چھپا سکتے، اپنی گاڑی میں چھت ہے تو اس کے نیچے نہیں آپ بیٹھ سکتے، خوشبو آپ نہیں لگا سکتے، عورت حرام ہو جاتی ہے ٹوٹل جی، وہ اسی جنسی خواہش کے تحت اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے، یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جی۔ بندہ جب تقصیر کرتا ہے نا، تھوڑے سے سر کے بال یا داڑھی کے بال کاٹتا ہے، عورت کے علاوہ خوشبو، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، سر چھپانا، پاؤں چھپانا، ان سب سے پابندی اٹھ جاتی ہے۔ یہ عورت کی پابندی کب اٹھتی ہے؟ جب آپ طواف النساء کریں۔ طواف النساء میں کیا ہوتا ہے؟ 7 چکر لگانے پڑتے ہیں، کھانے کا وقت 7 چکر، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ 2 رکعت نماز طواف کا حصہ ہے۔ اگر یہ 2 رکعت نماز خدا نخواستہ صحیح نہ ہو، یا اس لیے کہ وضو صحیح نہیں، یا اس لیے کہ کپڑے ناپاک ہیں، یا اس لیے کہ صحیح تلفظ نہیں آتا، ٹوٹل طواف باطل ہو جاتا ہے، طواف خراب ہو جاتا ہے۔ جب طواف خراب ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بیوی حرام رہے گی۔ ہمارے ساتھ ایک بندے نے حج کیا، واپس آ کے کہا آغا صاحب میں وہ وضو کے بغیر، اس کے بغیر نا میں نے وہ کیا تھا، خانے کعبہ کا طواف کیا تھا، بعد میں ایک مولانا صاحب سے پوچھا بھائی بھول کے وضو کے بغیر میں نے کیا تھا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کہا بہت بڑا حرج ہے، بابی جو ہے نا آپ پر ابھی تک حرام ہے، جب تک طواف النساء صحیح طریقے سے نہیں کریں۔ اگر ایک
آدمی ٹھیک نہیں کر سکتا نا، عین صحیح طریقے سے نہیں نکال سکتا، غلط صحیح طریقے سے نہیں نکال سکتا، رکوع میں اللہ اکبر، اللہ اکبر بہت آسان ہے، ہاں یہ نعرے میں ہر وقت کہتے ہیں اللہ اکبر، ہاں یا رسول اللہ، ہاں نعرہ حیدری یا علی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اگر ہم صلوات کو نماز تک اور مجلس تک یا محفل میلاد تک محدود رکھے نا، پھر نہیں کہا جائے گا یہ بندہ کثرت سے بھیجتا ہے۔ کب کہا جائے گا یہ کثرت سے بھیجتا ہے؟ اور کثرت سے بھیجنا اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ میں یہ روایت آپ کو اس لیے سنانے لگا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے، کثرت سے صلوات بھیجیں گے، اور جو صلوات بھیجتا ہے اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ جو بارش کے قطروں کو گنتا ہے وہ صلوات کا ثواب نہیں لے سکتا۔ یہ معراج کی روایت میں ہے، جو فرشتہ یہ 24 گھنٹے میں سمندر کے اوپر، خشکی کے اوپر، دن کو رات کو بارش ہوتی ہے، اس کے قطروں کا ریکارڈ رکھتا ہے، حساب کتاب رکھتا ہے، وہ فرشتہ جب آپ صلوات بھیجتے ہیں نا وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے، کہتے ہیں میرے بس سے باہر ہے، اور زبان حال وہ یہ کہتا خدایا تو ہی جانتا ہے کہ اس کو کتنا ثواب دینا ہے، میرے بس میں نہیں ہے۔ جی یہاں سے مجلس سے فارغ ہونے کے بعد، نیاز کھانے کے بعد گھر جاتے وقت کتنے مومنین ہیں جو کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اللہم صلی، کیا جاتا ہے آپ کا بھائی؟ کون سی طاقت انرجی ختم ہوتی ہے؟ خاتون خانہ آٹا گوندھ رہی ہے، اگر پتہ نہیں خواتین تک میری آواز جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے، لیکن اس کے ذریعے جائے گی، جی آٹا گوندھ رہی ہے، زبان پر اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، پیڑے بنا رہی ہے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، چپاتی بنا رہی ہے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، دیہات کا علاقہ ہے، کھیت میں کام کر رہی ہے، زبان پر اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، فرشتے تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، اکثروا من الصلاۃ علیہ، لہذا فرمایا کثرت سے صلوات بھیجا کرو۔ اس کے بعد پھر آگے اس کی چند ایک فوائد، 3 اس کے فائدے بیان کرتے ہیں۔ یہ جو تم صلوات بھیجتے ہو پتہ ہے یہ کہاں کہاں کام دے گی؟ فَإِنَّهَا نُورٌ فِي الْقَبْرِ، یہ صلوات تاریخ قبر میں نور کا کام دے گی، ہماری تاریخ قبر میں اور تنہائی کی قبر میں نور اور روشنی کا کام دے گی۔ وَنُورٌ عَلَى الصِّرَاطِ، پل صراط پر گزرتے وقت بھی یہ نور کا کام دے گی۔ جی اس سے پتہ چلتا ہے کہ نور کی ضرورت ہے، روشنی کی ادھر بھی ضرورت ہے ادھر بھی، اور پھر وَنُورٌ فِي الْجَنَّةِ، جنت پہنچنے کے بعد بھی نور چاہیے، لیکن یہ روشنی چاہیے، لیکن یہ وپڑا کی بجلی یا UPS کی نہیں، وہ عبادات کی روشنی چاہیے، اور سب سے زیادہ روشنی آپ کو دے گی محمد اور اس کی آل پاک پر صلوات۔ جاری رکھیں گے نا انشاءاللہ، نکلتے ہی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ فرمایا رسول خدا نے، فرمایا کہ البخیل کل البخیل من ذکرت عنده ولم یصلی، سب سے بڑا بخیل یا کنجوس بندہ وہ ہے جس کے سامنے میں محمد کا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر اور میری آل پر صلوات نہ بھیجے۔ ایک حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو کئی معتبر اور مستند روایات میں بیان کی گئی ہے۔ معتبر روایت، مستند روایت کا مطلب یعنی کنفرم کلام کا معصوم، معصوم کا کلام، کنفرم معصوم کا کلام۔ متعدد بہت سارے معصوم کی روایتیں ہیں جن میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس سے میں جو ممبر پر آ کے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، میں بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہوں، آپ جو گھر کے سرپرست ہیں آپ بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک آفس کا
آفیسر وہ بھی استفادہ کر سکتا ہے، ایسے ہی وہ بیٹھکوں میں اور پتہ نہیں وہ چودھری صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھوکے وغیرہ پھر ہوتے ہیں، وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ وہ روایت کیا ہے؟ جو آدمی کسی کو کوئی نیک کام کی دعوت دے، نیک کام کی دعوت دے اور وہ بندہ وہ نیک کام انجام دے، تو جتنا خدا ثواب اس نیک کام بجا لانے والے کو ملتا ہے دیتا ہے، اتنا ہی ثواب نیک کام کی دعوت دینے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ اس کا جو ثواب مقرر ہے نا وہ خدا دو برابر تقسیم کرے گا، آدھا اس کو دے گا جس نے نیک کام کیا ہو اور آدھا اس کو دے گا جس نے نیک کام کی دعوت دی ہو۔ نہیں، نیک کام کرنے والے کو کوئی فل ثواب ملے گا، نیک کام کی دعوت دینے والے کا کوٹا الگ ہے، اس کو الگ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، اتنا ہی ثواب اس کو بھی دیتا ہے۔ میرے ذہن میں ہیں، شاید تینوں کے تینوں نہ سنا سکوں۔ فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، ایک چھوٹا سا بینر لگا کے یا دیوار پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ اتنی بڑی بڑی واردیات کرتے ہیں، سورہ حمد کو یاد ہے، قل واللہ یاد ہے، نماز یاد ہے، آیت الکرسی یاد ہے، بہت سارے مومنین کو جانتا ہوں، سورہ یاسین ان کو زبانی یاد ہے، سورہ واقعہ ان کو زبانی یاد ہے، زیارت یہ بھی ہم سب کو یاد ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، کار خیر کی دعوت دینے والا اس کار خیر پر عمل کرنے والے کی طرح ہے۔ مطلب یہی ہے نا، یعنی جتنا ثواب کار خیر انجام دینے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس کار خیر کی دعوت دینے والے، رہنمائی کرنے والے اور اس کا راستہ دکھانے والے کو ملتا ہے۔ ایک پیاری اور ایمان افروز مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اور اس اصول کو ہر جگہ آپ لے جا سکتے ہیں، ہر جگہ لے جا سکتے ہیں۔ ام المؤمنین کے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے گا عارفاً بحقہ، یہ صداق کو شامل نہیں ہے۔ تصویریں بنی ہوئی تھی امام حسین کے، وہ زری کے سامنے سینے پر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہے، تصویریں بنی ہوئی تھی۔ ان دنوں میں ہمارے ذاکروں نے اس کی شان میں قصیدے بنائے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ آج آپ جائیں امام حسین کے حرم میں، آج تک حرم امام حسین کی دیواروں پر صدام کی گولیوں کے نشان باقی ہے، نہیں مٹایا، نہیں مٹایا۔ انہوں نے ابھی تک جرم کے آثار کو باقی رکھا ہے۔ وہ بھی جا کر زیارت کرتا ہے؟ نہیں، نواسے کی زیارت کرے عارفاً بحقہ، بشرط کی وہ حسین کی معرفت رکھتا ہے۔ حسین کی معرفت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حسین کا نام اور ولدیت اس کو معلوم ہو، حسین نبی اور بطول، علی اور بطول کا فرزند، نبی کا نواسا، ابو طالب کا پوتا، بس یہ مراد ہے معرفت؟ نہیں، معرفت کا مطلب یہ ہے کسی مسلمان کو غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، پنجتن پاک کو ماننے کا دم بھرنے والے مسلمانوں کو کسی غلط فہمی میں یا خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ پنجتن کی معرفت، حسین کی معرفت، علی کی معرفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حسین کو خدا کی طرف سے منسوب، بات سمجھ آ رہی ہے؟ حسین کو خدا کی طرف سے منسوب، معصوم اور حجت خدا سمجھے اور اپنا پورا دین حسین سے لے کر اس پر عمل کرنے کا اپنے آپ کو پابند سمجھے۔ یہ بندہ کہہ سکتا ہے میں حسین کی معرفت رکھتا ہوں۔ بھائی
مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے بھئی ان کے نبی کا نواسہ ہے. روایات ہے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. صرف ان کا احترام کرنا، ان سے محبت کرنا. میں آپ کو خدا کے منکرین میں حسین کے محب دکھا سکتا ہوں. خدا کو نہیں مانتے، ہندوؤں کے دیوان ہیں. میرے پاس ایک چھوٹا سا دیوان ہے ہندو کا جس نے امام حسین کی شان بیان کی ہے. میں آپ کو عیسائیوں کی لکھی ہوئی کتاب دکھا سکتا ہوں جو اس نے امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں لکھی ہے. وہ جردہ اس نے علی کی عدالت سے متاثر ہو کے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے صوت العدالت الانسانیہ الامام علی. انسانی عدالت کی آواز یعنی امام علی. وہ عیسائی حق نہیں رکھتا کہے کہ میرے دل میں علی کی معرفت ہے. وہ خدا کو تو مانتا ہے لیکن جس رسول کا کلمہ علی پڑھتا ہے وہ اس رسول کا کلمہ نہیں پڑھتا. تو اس نے اسے علی کی کیا معرفت حاصل کی ہے؟ عارفاً بحقہ، یعنی حسین کو اپنا امام، پیشوا، مقتدا مانے. جی علی کے بعد تیسرا امام مانے اور وہ نواسہ پیغمبر کی قبر کی زیارت کرے، اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ یہ ساری دنیا ویسی دیوانہ نہیں بنی ہوئی حسین کی. ان حسین کے فارسی شاعر نے کہا ان حسین کی عالم ہما دیوانے اوس. یہ حسین کون ہے کہ ساری کائنات اس کی دیوانہ بنی ہوئی ہے؟ ان چی شم ایس کی عالم ہما پروانے اوس. یہ ایسی شمع ہے کہ ساری کائنات اس کے لیے پروانہ بنی ہوئی ہے. کتنا ثواب ملے گا اس کو؟ ایک مقبول حج اور عمرہ. قبول شدہ حج، ہر حج قبول نہیں ہوتا، نہ ہر عمرہ قبول ہوتا ہے. جا کے واپس آ جاتے ہیں، جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی ہار بھی پہنائے جاتے ہیں، حجی صاحب بھی کہلاتے ہیں، لیکن قبول نہیں ہوتا. قبول ہونے کی الگ شرائط ہے، بلکہ بعضوں کا قبول ہونا تو بات کی بات ہے. وہ مسائل نہ جاننے کی وجہ سے، نماز کے غلط ہونے کی وجہ سے، وضو کے غلط ہونے کی وجہ سے حج صحیح نہیں ہوتا، فرض ہی ادا نہیں ہوتا، لیکن حاجی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی، الحاج ضرور کہلاتا ہے بعد میں، لیکن فرماتے ہیں نہیں. تو ایک قبول شدہ حج اور ایک قبول شدہ عمرے کا ثواب ملتا ہے اس خوش قسمت کو جو کربلا جا کے میرے نواسہ کی قبر کی جاتا. جی ام المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ اتنا مختصر عمل سستا، حج اور عمرہ کے مقابلے میں سستا بھی ہے اور آسان بھی ہے. فرمایا تم ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب سن کے تعجب کرتی ہو؟ 2 حج 2 100. اگر کاظمی صاحب یا جعفری صاحب کی تقریر کے نتیجے میں اور امام کی زیارت کے فضائل بیان کرنے کے نتیجے میں 100 آدمی اگر زیارت کرتے ہیں جا کے، 100 آدمی نے باور کر لیا، شوق پیدا ہو گیا اور جا کے نواسہ پیغمبر کی قبر کی زیارت کی، آپ میں سے ایک کو 90 حج اور عمروں کا ثواب ملے گا. اور جس نے آپ کے سامنے زیارت کے فضائل بیان کیے اس کو کتنا ملے گا؟ 100 ضرب 90. اس عالم دین کو 9000 حج اور عمروں کا ثواب ملے گا. یہ ہے حسین کرم کا سمندر، کرم کا سمندر ہے یہ. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کلنا باب نجات الامہ، ہم سب امت کی نجات کے دروازے ہیں، ولیکن باب الحسین اوسع، جو گنجائش حسین کے در پہ ہے وہ گنجائش کسی اور کے در پر نہیں ہے. کلنا سفینۃ النجات، ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین اسرع، وہ روز قیامت جس تیز رفتاری سے حسین کی کشتی چلے گی کسی اور کی کشتی اس تیز رفتاری سے نہیں چلے گی. پتہ چلا اس کا کیا مطلب ہے؟ جو کوئی کسی کو حق کا راستہ بتائے، کوئی نیکی کی دعوت دے، عمل صالح بتائے اور وہ عمل کرے، جتنا
جتنا عمل صالح انجام دینے والے کو ملتا ہے اتنا اجر عمل صالح کی فضیلت بیان کرنے والے اور آپ کو نیک کام پر آمادہ کرنے والے ذاکر، عالم، عام مومن. جی آپ گھر کے سرپرست ہیں، آپ نے اپنے بیٹوں، بیٹیوں، نوازوں یا نوازیوں، پوتوں یا پوتیوں کو ایک کار خیر کی دعوت دی. جو بے نماز تھا اس کو نمازی بنایا. آپ کو 2 قسم کے ثواب ملیں گے. نمازی بنانے کا ثواب الگ ملے گا، وہ جو نماز پڑھے گا اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. آپ اس لیے میں نے کہا اس روایت سے ہر کوئی استفادہ کر سکتا ہے. میں بھی استفادہ کر سکتا ہوں، آپ گھر کے سرپرست ہیں وہ بھی استفادہ کر سکتا ہے. ایک آفیسر دیندار ہے، ہاں وہ قرآن اور اہل بیت سے آشنا ہے، وہ اس کے ماتحت 8، 10، 12 افراد ہیں، ان کو کوئی حق کی بات سنائے اور وہ اس پر عمل کرے، اس آفیسر کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے جتنا ثواب اس کے ماتحت جونیئروں کو ملتا ہے. ایک روایت. دوسری روایت تینوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. من سن سنتا، من سن سنتا حسنتا فلہ اجر من عمل بہا. آج کل بولنا بہت خطرناک ہے، ہاں فائدہ مند بھی ہے، نقصان دہ بھی ہے. ایک زمانہ تھا جب ہماری گفتگو یہ امام بارگاہ کی 4 دیواری تک محدود رہتی تھی. ابھی جہاں کڑائی کے مومنین سنتے ہیں اسی وقت لندن، کینیڈا، افریقہ، انڈیا سے ایک بڑا مومن کا فون آیا. ان کا نام حسن رضوی ہے. کیا پتہ ابھی سن رہے ہوں؟ ہاں کہا آپ نے ایک ایصال ثواب کی مجلس میں کہا تھا کہ اگر کوئی اپنے مرحوم والدین کی نمازیں پڑھوانا چاہتا ہے جو انہوں نے نہیں پڑھی 1 سال، 2 سال، 3 سال یا ساری زندگی، وہ ایک جامعۃ الکوثر میں استاد ہیں، وہ انہوں نے طلباء کی ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے، وہ ان کے ساتھ مرحوم کی قضا نمازیں باجماعت پڑھتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مرحوم کو باجماعت نماز کا ثواب ملے گا اور جلدی بھی پڑھی جائے گی. کچھ دنوں کے بعد اس کا مجھے فون آیا اور اس میں کہا کہ آپ نے یہ مجلس پڑھی تھی، یوٹیوب پر میں نے سنی، میں نے اپنے والدین کی نمازیں پڑھوانی ہیں، مجھے آپ اس مولانا صاحب کا فون نمبر یا واٹس ایپ نمبر دے دیں. یہ صورتحال ہے. کینیڈا سے فون آ رہے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی نمازیں پڑھانا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی رہنمائی کرے، گائیڈ کرے کسی ذمہ دار آدمی کی طرف نا. یہ اس لیے مفید بھی ہے اور خطرناک بھی ہے. خطرناک اس لیے ہے کہ ابھی آپ نے چند دن پہلے سنا ایک غیر ذمہ دار آدمی وہ اپنی طرف سے ایک دیسی، وہ جملہ بھی غلط تھا، دیسی عربی کا جملہ بنا کے وہ کہتا اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتا ہے. او خدا کے بندے، تم اپنے بیڈ روم میں نہیں بیٹھے ہو، بیوی بچوں کے سامنے باتیں نہیں کر رہے ہو، ساری دنیا میں یہ بات جا رہی ہے. جملہ کیا بنایا تھا؟ ھذا محل العبادت لا محل الولادہ. یہ عبادت کی جگہ ہے. حضرت مریم سے کہا یہ عیسیٰ کی جائے ولادت نہیں ہے، سچا خانہ نہیں ہے. وہ کدھر لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر؟ سورہ مریم میں لکھا ہوا. دنیا سن رہی ہے. خدا را مکتب اہل بیت پر رحم کرو. آگے بدنام ہے کہ قریشیہ جو ہے وہ موجودہ قرآن کو ناقص سمجھتے ہیں. ابھی ایک نئی آیت شامل کر دی ہے ایک غلط عربی کے نتیجے کی صورت میں. جی ساری دنیا میں بات جا رہی ہے. وہ بندے خدا کہتا قرآن کو میں نے چھان مارا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں نمازیوں پر لعنت بھیجتا ہے کہ اس ممبر حسینی پر بیٹھ کے اس بیوقوف کو، احمق کو، بے دین کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ میری اس بات کا نشانہ کون کون بنتا ہے. ہاں خدا نے قرآن میں نمازیوں پر لعنت بھیجی ہے. ہاں ہم تو مشکل سے 24 گھنٹے میں 70 رکعت پڑھتے ہیں. امیر المومنین 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے.
امام سجاد 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. کھجوروں کا باغ تھا امام سجاد کا, 500 درخت تھے, ہر درخت کے نیچے جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. یہ کہاں مجذوم کی بڑھ جسے کہتے ہیں نا, جیسے خواب میں بول رہا ہے, پتہ ہی نہیں کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے. ذرا سوچو کہ کدھر جا رہی ہے بات. جی اس کے کہنے پر کئی لوگ نماز چھوڑیں گے, یہ الگ جرم ہے, لیکن یہ کہنا کہ خدا نمازی پر لعنت بھیجتا ہے. اچھا جی, دلیل کیا پیش کرتا ہے؟ قرآن کی آیت ویل للمصلین. اگر آیت یہی ہوتی نا, آگے نہ ہوتی, تو شاید اس کا یہ نتیجہ نکلتا ویل ہو, بربادی ہو نماز گزاروں کے لیے. یہی نہیں ہے, آگے ہے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ہو, بربادی ہو یا لعنت ہو ان نماز گزاروں پر جو نماز کے معاملے میں سستی برتتے ہیں. ایک دن پڑھی تو ایک دن نہیں پڑھی, ایک دن بر وقت پڑھی, ایک دن قضا ہو گئی, ان کے لیے خدا اللہ تعالیٰ ویل فرماتا ہے. جی فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجر من عمل بہا. جو کوئی اچھے کام کی بنیاد ڈالے. بنیاد یہ بنا یبنی, یہ بھی عربی کا لفظ ہے جی. بانی, بانی مجلس کی عزاداری کی بنیاد ڈال رہا ہے جی. اگر اچھا اور صحیح یعنی قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہے, ہاں پڑھنے والا بانی کار خیر کی بنیاد ڈالتا ہے. اور اگر گمراہ اور گمراہ کل لوگوں کو بلاتا ہے, اس سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, واجبات کو ترک کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر برائی کی بنیاد ڈال رہا ہے. بانی بھی آگ سے کھیلتا ہے اور ادھر آگے پڑھنے والا بھی آگ سے کھیلتا ہے. بانی 10 دفعہ سوچے کہ میں نے کس کو بلایا ہے. من سن سنتا حسنتا, جو کوئی کسی نیک کام کی بنیاد ڈالے فلہ اجر من عمل بہا, اس نیک کام کرنے والے بانی اور مؤسس کو اتنا اجر ملے گا جتنا اجر خود کار خیر پریکٹیکلی انجام دینے والے کو ملتا ہے. مسجد بنائی مومن نے, 1 2 3 10 مومنین کے تعاون سے یہ مسجد بنی ہے. مسجد بنانے کے بعد وہ آخر اس دنیا سے رخصت ہوں گے جب احمد مرسل رہے نہ رہے, کون رہے گا؟ وہ مسجد بنا کے دنیا سے رخصت ہو گئے. قیامت تک جتنے لوگ اس مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے, ثواب اس مسجد کے بانیوں کو ملتا رہے گا. اس کا مضمون یہ ہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجر من عمل بہا, اس کو اتنے اجر ملے گا جتنا اجر اور ثواب مسجد میں نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے. امام بارگاہ تعمیر کر کے گیا, اس امام بارگاہ کو تعمیر کے بعد رخصت ہو گیا, اس کے بعد یہاں مجالس ہوئی, وعظ و نصیحت کی گئی, اہل بیت اطہار خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل بیان کیے گئے جی. اس کا ثواب جی جس طرح پڑھنے والے اور سننے والوں کو ملتا ہے, اسی طرح قیامت تک امام بارگاہ بنا کے اس دنیا سے رخصت ہونے والے کو ملتا ہے جی. من کتب فضیلۃ من فضائل علی, جو خوش قسمت علی کی ایک فضیلت تحریر کرے. تحریر بچے جو بیٹھے ہیں خصوصاً اس سے استفادہ کریں, اپنی ڈائریوں میں, اپنی نوٹ بک میں, اپنے رجسٹر میں علی کی فضائل لکھو. رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. لکھو رسول خدا نے فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادۃ الثقلین. لکھو اپنی ڈائری میں رسول خدا نے فرمایا علی اور مع القرآن والقرآن مع علی. لکھو اپنی ڈائری میں رسول خدا نے فرمایا علی الحق والحق مع علی اللہم ادر الحق حیث ما دار. خدایا حق کو ادھر پھیر ادھر علی جائے. من کتب, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں من کتب فضیلۃ من فضائل علی,
جو علی کی ایک فضیلت تحریر کرے استغفرت لہ الملائکۃ ما بقی منہ الرسول، جب تک ڈائری میں یا کتاب میں علی کی فضیلت کے آثار موجود ہیں، علی بیٹے وغیرہ، اس وقت تک آسمان کی فرشتے فضیلت لکھنے والے کے لیے طلب مغفرت لکھ کرتے ہیں۔ ایک فضیلت ان علماء کرام کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے جی، جو کئی جلد کتاب علی کی شان میں لکھتے ہیں، کئی جلد۔ شہید ثالث آگرہ میں جن کو شہید کیا گیا قاضی نور اللہ شستری، 10 جلدیں ہیں علی کی فضائل میں لکھی ہیں۔ علامہ ہلی مرحوم نے امیر المومنین کی خلافت پر 2000 دلائل قائم کیے ہیں۔ الفین کا مطلب ہوتا 2000۔ اردو میں ترجمہ ہماری مسجد کے سامنے وہ کتابوں کی دکان ہے، محمد علی بک ایجنسی کا نام ہے، اردو میں اس کا ترجمہ موجود ہے۔ الفین 2000، ان کو اللہ تعالیٰ کتنا اجر اور ثواب دے گا۔ تیسری روایت آپ کو نہیں سناتا، ایک اور بنیاد جو آج کل اعتراض کیا جاتا ہے ہمارے اوپر، ہمارے علی ولی اللہ پر اعتراض کیا جاتا ہے، ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اپنے کانفرنس میں انہوں نے ہم کو چھیڑا، ٹھیک ہے جی، موقع دیا ہمیں۔ ہمارا صرف حق نہیں ہے، ہمارا فرض ہے اپنے مکتب کا دفاع کرنا۔ الٹی سیدھی باتیں، کسی کی دلاداری کی باتیں نہ ہمارے ائمہ معصومین نے کی ہے، نہ ہمیں اجازت دی ہے۔ قرآن اور سنت، قرآن کی روشنی میں، رسول کی معتبر روایات کی روشنی میں ہم نے اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ رسول کے معتبر ناقابل تسخیر روایات سے استفادہ کر کے ہم نے علی کو اپنا ولی خدا، اپنا پیشوا، جانشین پیغمبر، امام، خلیفہ، جو نام بھی دیں، رسول نے کہا ہے میرے بعد خلیفہ علی ہے، رسول نے فرمایا میرے بعد میرا وصی علی ہے، رسول نے فرمایا ہے علی تمہارا پہلا امام ہے۔ میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ اہل سنت برادران کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، کتاب شیعہ نے لکھی ہے، حوالے اس میں ہیں۔ ایک بار درود بھیجے محمد محمد ابو سعید خضری کہتے ہیں، سلمان فارسی سے نقل کرتے ہیں، آپ ذرا غور سے سنیں اور اندازہ لگائیں کہ رسول خدا کو سلمان فارسی پر کتنا اعتماد تھا، سلمان کے ایمان پر کتنا بھروسہ کرتے تھے رسول خدا۔ سلمان کہتے ہیں میں نے رسول خدا سے سوال کیا، میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی، 1 منٹ کے لیے اگر آپ کا دل دماغ ادھر ادھر گیا نا، اپنے کھیتوں میں چلا گیا، پھر یہ ایک قیمتی سرمایہ سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ سلمان کہتے ہیں میں نے رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا، لِكُلِّ نَبِيٍّ وَصِيٌّ، یا رسول اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی تھا، آپ کا وصی کون ہے؟ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَصِيٌّ فَمَنْ وَصِيُّكَ، آپ کا وصی کون ہے؟ آپ کس کو وصیت کر کے جا رہے ہیں؟ وصی اسے کہتے ہیں جس کو آپ وصیت کرتے ہیں نا، آپ کا وصی کون ہے؟ فَسَكَتَ عَنِّي، مصلحت کو رسول خود جانتے ہیں، اس وقت رسول خدا نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ رَعَانِي، جب بعد میں مجھ سے ملاقات ہوئی، جب بعد میں نے آپ کی زیارت کی، اسی دن بعد میں دوسرے دن ادھر نہیں لکھا ہوا ہے، بعد میں جب رسول خدا نے مجھ سے روایت کی تو مجھ سے ایک سوال کیا رسول خدا نے، فقال یا سلمان فاسرعت الیہ، میں ان کی طرف دوڑا اور قریب جا کر عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، حکم یاد کیا ہے آپ نے، فرمایا
تعلم من وصی موسیٰ، سلمان تمہیں پتہ ہے حضرت موسیٰ کے وصی کون تھے؟ دیکھنا رسول خدا کا انداز بیان دیکھے نا، کس طرح علی کے مخالفین کو گھیرتے ہیں۔ من وہ موسیٰ کے وصی کون تھے؟ قلت نعم، ہاں مجھے معلوم ہے، یوشع بن نون، پتہ ہے نا سب کو حضرت موسیٰ کے وصی کون تھے؟ یوشع بن نون تھے۔ رسول خدا نے فرمایا لما، دیکھیں نا سارے سوالات کا جواب سلمان سے لے رہے ہیں۔ رسول خدا فرمایا یا رسول خدا نے سلمان یہ تو نے بتا دیا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کے وصی یوشع بن نون تھے، کیوں؟ آخر اور لوگ بھی تھے، یہ کوئی قد کا زیادہ لمبا تھا، چوڑا زیادہ تھا، زمینیں زیادہ تھی، شکل و صورت کے اعتبار سے افرادی قوت کس وجہ سے، آخر سیاسی اثر رسوخ زیادہ تھا، کیوں حضرت موسیٰ نے یوشع بن نون کو اپنا وصی بنایا؟ قلتو، سلام پیش کرتا ہوں میں سلمان فارسی کو، سلمان محمدی کہنا چاہیے۔ امام جعفر صادق کے سامنے کسی نے سلمان فارسی کہا، آپ نے ٹوکا اور کہا کہ آئندہ سلمان فارسی نہ کہا کرو، سلمان محمدی کہا کرو۔ جی فرمایا قلتو، سلمان کہتے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ بھئی اور بھی اس کے حوالی تھے حضرت موسیٰ کے اصحاب، کیوں ان سب میں وصی کے لیے یوشع بن نون کا انتخاب کیا؟ قلت لأنہو کان اعلمہم، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم یوشع بن نون کے پاس تھا۔ جی لأنہو کان اعلمہم، حضرت سلمان محمدی سے معیار لینے کے بعد یا معیار سننے کے بعد حضور نے فرمایا جب اصول یہ ہے کہ ہر نبی کے بعد اس زمانے کے تمام لوگوں میں جو سب سے زیادہ عالم ہو وہی اس نبی کا وصی ہوتا ہے، یاد رکھو فَإِنَّ وَصِيِّ، میرا وصی اور وہ موضع سری، میرا رازدان، اور وَخَيْرُ مَنْ أَتْرُكُ بَعْدِي، اور میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد سب لوگوں میں سب سے افضل، بات سمجھ رہے ہیں؟ میرے بعد سب لوگوں میں سب سے افضل جو ينجز عدتی، جو میرے بعد میرے وعدوں کو نبھائے گا، جس چیز سے میں نے کوئی وعدہ کیا ہو اس کو جو نبھائے گا، وَيَقْضِي دَيْنِي، اور اگر وہ قرض ہے کسی کا میرے اوپر وہ قرض بھی وہ ادا کرے گا۔ آخر یہ کون ہے؟ فرمایا علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ ایک مرتبہ درود بھیجو محمد والا محمد۔ اصول کیا ملا ہمیں، معیار قانون کیا ملا؟ کسی بھی نبی کا وصی وہ ہوتا ہے جو اس نبی کے بعد سب سے بڑا، یعنی جس سے بڑا اور کوئی عالم نہ ہو وہ اسی نبی کا وصی ہوتا ہے، اسی کا جانشین ہوتا ہے، اسی کا وہ پتہ نہیں وہ خلیفہ ہوتا ہے یا لوگوں کا پیشوا اور مقتدی ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ علی کا علم کتنا ہے، تاکہ پتہ چلے نا کہ رسول کے بعد سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے۔ آواز بلند درود بھیجیں۔ القما عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، قال عبداللہ کہتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا ہوا تھا، فسئل عن علی، لوگوں نے رسول خدا سے علی کے بارے میں پوچھا، علی کے بارے میں پوچھا۔ کیا پوچھا علی کے بارے میں؟ علی کا آپ کی نظر میں کیا مقام ہے، علی کا کتنا علم ہے، علی کے بارے میں پوچھا۔ یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ علی کی کون سی صفات یا کس فضیلت کے بارے میں پوچھا۔ سئل عن علی، رسول خدا سے علی کے بارے میں جب پوچھا گیا، رسول نے فضیلت کا معیار بھی بتایا، علی کا درجہ بھی بتایا۔
جی فرمایا قسمت الحکمت عشرۃ اجزاء، کل علم اس کا تعلق دنیا سے ہو، آخرت سے ہو، آسمان سے ہو، زمین سے ہو، دنیا سے ہو، آخرت سے ہو، کل علم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ 10 حصے کہیں، شعبے کہیں، ڈپارٹمنٹ کہیں، کل علم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ تقسیم کر کے 9 حصے علی کو دیے گئے، 1 حصہ باقی سب کو دیا گیا۔ جی کل علم کو اچھا جی، اور دوسری روایت اسی مضمون کی ہے، قسمت الحکمت عشرۃ اجزاء، کل علم کو 10 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد علی کو 9 حصے، باقی لوگوں کو 1۔ پرانے بزرگوں کے لیے 9/10 علی کو، 1/10 باقی لوگوں کو۔ اچھا وہ جو 1/10 ہے اس میں علی کا کوئی حصہ ہے، کوٹا ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں علی کا حصہ اس 1 حصے میں بھی سب سے زیادہ حصہ علی کے پاس ہے۔ مجھے بتائیں پھر باقی لوگوں کے پلے بچتا ہے؟ آپ کہیں حسن کے لیے کیا بچتا ہے، حسین کے لیے کیا بچتا ہے، زین العابدین کے لیے کیا بچتا ہے، امام محمد باقر کے لیے کیا بچتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ علم امامت ہے۔ پہلا امام جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یہ سارا علم دوسرے تک، دوسرے کے بعد تیسرے تک، تیسرے کے بعد چوتھی تک، آج یہ سارا علم مہدی موعود اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پاس ہوتا ہے۔ ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے، بس میں مسائل کے چند جملے عرض کروں گا۔ یہ جو ہماری مسائل اور مجالس ہے نا، یہ مجلس اور اس کی ترتیب ہم نے امام سجاد سے سیکھی ہے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر محمد و آل محمد امیر المومنین کے فضائل، اور پھر مسائل۔ لیکن بہت فرق ہے عزادارو، میں کڑائی کے انتہائی مہربان اور عظیم مومنین کے سامنے آ کے علی کے فضائل بیان کروں، علی کا علم بیان کروں، مسائل بیان کروں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال اس خطیب کا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، گلے میں خاردار توق تھے، پاؤں میں وزنی بیڑیاں تھی۔ مجمع بھی کوئی چاہنے والوں کا نہیں تھا، قاتلوں کا مجمع تھا۔ یہ فضائل کا آخری حصہ ہے، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے۔ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں۔ فضائل کو یہاں روکا، پھر مسائل بیان کیے۔ ہم تو وہ مسائل بیان کرتے ہیں جو کسی کتاب میں پڑھ کے آتے ہیں یا کسی عالم دین سے سن کے آتے ہیں۔ سجاد نے مجمع کو، قاتلین کے مجمع کو وہ مسائل سنائے جو کربلا میں چند دن پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے تھے۔ کیا فرمایا؟ نبض المقتول ظلما، اس مظلوم باپ کا بیٹا ہوں جس کو بے جرم بے خطا ظلم ستم سے مارا گیا۔ نبض العطشان حتی قضا، اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو فرات سے چند قدم کے فاصلے پر پیاسا مارا گیا۔ اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو پس پش سے ذبح کیا گیا۔ اس باپ کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اس کے سر مبارک کو تن پاک سے جدا کر کے لوگ کے ثنا پر بلند کیا گیا، اور آخر میں فرمایا اس باپ کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اسی کے اہل حرم کو، نبی کی نواسیوں اور علی کی بیٹیوں کو کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا۔ لا حق اللہ سن الدہر انتحکت آل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔